اچھا اب وہاں سے جب لے کر آتے ہیں خاک شفا وغیرہ، تو اگر اصلی خاک شفا ہے، اول تو دیکھیے اصلی خاک شفا ملنا تقریباً ناممکن کے قریب ہے، کیونکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اصلی خاک شفا وہی ہے جو تربت امام، جو قبر امام مظلوم کی جو مٹی ہے، اب وہاں سے لوگ اٹھا کے تو نہیں لاتے ہیں، تو اور وہ واقعی اس کے اندر ایسی یعنی پریشانیوں سے بچانے والی اور امراض سے بچانے والی خصوصیات آیت اللہ خوئی کے متعلق مشہور ہے کہ کافی بزرگ جب ہو گئے تھے تو آنکھوں سے شدید ترین آنکھیں ان کی، آج کل بھی فلو چلا ہوا ہے اس انداز کا آنکھوں والا، تو خیر ان کو بہت سخت قسم کا ہوا تھا کہ تقریباً آنکھوں سے جیسے خون سا ان کے جو ہے وہ بہہ رہا تھا. تو آیت اللہ نصر اللہ مستنبت جو ان کے داماد بھی تھے، جب ان کے گھر میں آئے تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ تم فلاں طاق پہ جو رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی خاک شفا اصلی، وہ انہوں نے اتروائی اور ان کے سامنے ہی آنکھوں میں وہ اس کے کچھ ذرات ڈالے، تو ملتا ہے حکایت کے اندر کہ اسی وقت آقا خوئی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مشکلات اور پریشانیوں سے بھی بچاتے ہیں. اصلی خاک شفا اگر مسافر اپنے ساتھ اس میں رکھے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ اصلی خاک شفا نہیں بھی ہے تو بزرگ حضرات اپنے ساتھ جو ہے نا وہ مہر جو ہوتی ہے، یعنی خاک کربلا والی یا خاک شفا والی جس پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ سامان کے اندر رکھتے تھے، تو اس سے جو ہے نا چوری ڈاکے اور لٹنے اور اس سے محفوظ انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بھی یہ بات بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بلکہ میں جو آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ میری ایگزسٹنس ہے، یہ اصلی خاک شفائی کی وجہ سے. خود بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جب گئے تھے ایک مرتبہ وہاں پر کربلا، تو اس زمانے میں بحری سفر بھی ہوتے تھے، اور جب واپسی میں انڈیا جب وہ آ رہے تھے تو کسی طور پر سمندری سفر کے تھرو بحری جہاز کے اندر آ رہے تھے، تو اس حد تک زبردست طوفان آیا کہ تقریباً جہاز ڈوبنے کے قریب ہو گیا. تو ان کے پاس اصلی خاک شفا بالکل اتنی کہہ رہے چنے کی دانے سے بھی کم مقدار کے برابر ان کے پاس اصلی خاک شفا سامان میں موجود تھی. انہوں نے وہ اس میں سے ایک چٹکی لے کے اور سمندر کے اندر ڈالی، تو اسی وقت طوفان تھم گیا. اور فرما رہے ہیں کہ میرے جو دادا تھے وہ بھی بچ گئے، تو ان کی شادی ہوئی، تو ان کے اولاد، ان کے والد پیدا ہوئے، اور ان کے اولاد کی اولاد یعنی خود مولانا صادق حسن صاحب قبلہ پیدا ہوئے. تو خود فرماتے ہیں کہ میری جو ایگزسٹنس نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اسی خاک شفا کی وجہ سے. تو بہرحال اچھا، اب خاک شفا جو ہے یہ ایک تو میں بتا رہا تھا کہ آغا سیستانی جو ہے فرماتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی، ویسے تو 30 میل کے دائرے تک بھی بہت سے علماء جو ہے قرار دیتے ہیں، بہت سے اور فاصلوں کا کافی فرق ہے روایات کے اندر کہ کہاں کی حد تک جو ہے وہ خاک شفا شمار ہوتی ہے. وہ بھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اوریجنل جو قبر ہے یہ اس کو یہ والی چیز حاصل ہے کہ بالکل اس سے متصل جو مٹی ہے وہ اگر کسی کو مل سکے تو وہ پھر خاک شفا کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس کو کھا سکتا ہے بیماری کے لیے. البتہ خاک شفا کو کیا ہے، شفا کے غرض سے یا تو ایک دم نگل لے لیکن چبائے نہیں اس کو، یا بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس سے دور ہٹ کے بھی مل رہی ہوتی ہے، عام طور پر ایک ساشے کی طرح سے جو ایک بہت چھوٹا سا ایک پیکٹ ہوتا ہے جسے غبار حرم کہا جاتا ہے، وہ وہاں کی انتظامیہ دیتی ہے. یعنی عام طور پر آپ کچھ ڈونیشن وغیرہ وہاں دیں تو وہ آپ کو ہدیے کے طور پر جو وہاں پر جو یہ غبار وغیرہ جمع کیا جاتا ہے اور یہ ویکیوم کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں جو ڈسٹ ان کے پاس جمع ہوتی ہے اس کو بھی وہ تو بہرحال وہ کیونکہ قبر سے کافی قریب ترین جگہ ہے تو وہ اس کے اندر بھی یہ والی شفا یابی کی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن یہ حرم جو بھی قبر سے دور آپ کو ملے گی خاک وہاں کی، تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو آپ، کیونکہ عام مٹی کا کھانا حرام ہے، تو اس کو اس طور پر نہ کھائیں، بلکہ کیا کریں کہ اس کو پانی کے اندر بالکل حل کر لیں. یعنی ایک یا تو اگر بالکل قبر امام کی مٹی آپ کو مل جائے خوش قسمتی سے اور شفا کی نیت سے اس کو کھا رہے ہیں، تو اس میں تو اس کو بغیر چبائے اس کو نگل سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر دور کی مٹی ہے تو اس کو ویسے عمومی طور پر تو کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ مٹی کو کھانے، مثلا آپ خاک کربلا ہے یا سجدگاہ لوگ عام طور پہ کھانے لگتے ہیں کہ یہ بھی تو اس کو سمجھ کے کہ یہ تربت امام مظلوم نہیں ہے. جو عام گھروں میں سجدگاہیں ہوتی ہیں یہ خاک کربلا ضرور ہوتی ہیں،
لیکن یہ تربت امام مظلوم نہیں ہوتی ہیں. تو ان کی بھی اگر کوئی شفا یابی کی نیت سے اگر کوئی کھائے تو ان کو اس طرح سے نہیں کھا سکتا کہ وہ باقاعدہ مٹی کو اس انداز سے کھائے کہ وہ چبا رہا ہے اس کو. یا تو اس کا ایک حل یہ بتایا گیا کہ پھر اسے پانی میں یا کسی مشروب میں اس طرح سے بالکل گھول کے حل کر لیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے, پھر شفا کی نیت سے اس کو پی لے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے, یہاں تک کہ اس کا ایک تفصیلی ایک درس سے یہاں پر ہو چکا ہے. شفا یابی کے لیے خاک شفا کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, تو یہاں پر درس دیا جا چکا ہے اس موضوع پر. اچھا, یہ جو ہے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ سب سے آخری سوال بھی ہے کہ کیا قبر نبی اکرم یا قبر امام علی علیہ السلام یا دیگر ائمہ کی قبور مقدسہ سے لی گئی مٹی کو شفا کی نیت سے کھانا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا جائز نہیں, کیونکہ شفا کی نیت سے فقط اور فقط خاک شفا تربت سید الشہداء کو کھانا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی بھی مقدس قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں. بہت سے لوگ حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر ان جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جنت البقیع میں افراد, ان کی نگاہوں سے بچ کر ایک مٹھی قبور سے جو ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسے خاک شفا کے طور پر لے آتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں. تو یہ والی خصوصیت حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کی قبر کی مٹی بھی کسی کو مل جائے تو یہ خصوصیت, یہ حرم ہے امیر المومنین سے کوئی مٹی قبر سے قریب ترین اس کو مل جائے, کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو, تو یہ کھانا وہاں کی بھی جائز نہیں ہے. یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک اس کے فقہی احکام آتے ہیں. اچھا, جو کربلا کے نواحی علاقوں کی مٹی کا حکم ہے, جو کربلا سے متصل ہیں, دور ہیں ذرا, وہاں سے لوگ مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی علماء نے یہ کہا کہ پھر اس کو اس انداز سے شفا یابی کی نیت سے استعمال کر سکتے ہیں کہ پانی میں گھول کر اسے بالکل حل کر دیا جائے, خاک اٹھائی جائے اور اس کے بعد اس کو پانی میں اس طرح گھول کے جو گرد ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو حل کر لیا جائے اور اسے پی لیا جائے, تو پھر شفا یابی کی نیت سے اس کو پیا جا سکتا ہے. لیکن مٹی اٹھا کے کھانا, جس طرح مٹی کھائی جاتی ہے چبا رہے ہیں اور اس طرح سے, تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے.